میرے عزیز ساتھیوں سب کو السلام علیکم۔ میں انشرا ناز آپ کے سامنے تقریر پیش کر رہی ہوں۔ محب وطن کتنی قربانیاں دے کر یہ وطن پایا ہے، محب وطن کتنی قربانیاں دے کر یہ وطن پایا ہے۔ پھول جڑے ہیں ہزاروں تو یہ چمن پایا ہے، یہ چمن اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو، یہ چمن اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو، اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو یاد کرو۔ معزز سامعین، تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کا ایک اصول ہے، جب تک آپ کوئی بڑی قربانی نہیں دیتے آپ کو عظیم منزل نہیں ملتی۔ ہر دور میں مختلف قوموں نے اپنے عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دی، تب ان کا مقصد اپنی منزل کو پہنچا۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہ دیتے تو دین ابراہیمی قیامت تک اس دنیا میں نہ پھیلتا، جس طرح حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کربلا کے مقام پر عظیم قربانی نہ دیتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محمدی قیامت تک پروان نہ چڑھتا۔ بالکل اسی طرح اگر لاکھوں ہندوستانی مرد اور عورتیں جنگ آزادی میں اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر ایک عظیم قربانی نہ دیتی تو شاید اس مادر ملت کا وجود بھی بس ایک خواب بن کر رہ جاتا۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ مٹا دیں اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دیں اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ حضرات، یہ دیش ہمارا ہے، یہ وطن ہندوستان جس کی بنیادوں میں ہمارے اسلاف کا لہو شامل ہے، جس میں لاکھوں عظمتوں کے لہو کی پکار ہے، یہ وطن ہمیں خیرات میں نہیں ملا بلکہ ہمارے بزرگوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اس وطن کو حاصل کیا ہے۔ کتنی ماؤں نے اپنے رخت جگر کو کھوئے ہیں، کتنی بہنوں نے اپنی بھائیوں کی قربانیاں دی ہیں، تب جا کر یہ وطن ہمیں حاصل ہوا ہے۔ آج کے اس خوشی کے موقع پر ہم خلوص و محبت کے ساتھ آزادی کی لڑائی میں حصہ لینے والے تمام رہنماؤں اور شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کر رہی ہوں۔ شہید ہو گئے جو لوگ ان کی قسمت میں، شہید ہو گئے جو